عوام کو ان کی وسائل ہے جو اس کی سزا اس کے عوام کو نہ دیا جائے. تو یہ ہماری چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے مختصراً وہ کی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہیں تو شیڈول اس کے لیے ہم نے تو پہلے بھی ایک شیڈول کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ حکومت کی طرف سے اور بلوچستان میں جو مسئلوں کا واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ شیڈول باقی جو ہم نے شیڈول کی کچھ وہ تھی انہیں ہم نے واپس لے لی، جس میں ایک شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام تھا. لیکن آج چونکہ واپس اور ایک کمیٹی بھی بنی، ہم شاید یہ سوچ رہے تھے کہ سنجیدگی سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جا رہا ہے. تو آج شیڈول ہماری کچھ اس طرح سے ہے کہ اس 15 تاریخ کو جو اکتوبر کی ہے، اس میں بلوچستان بھر میں بچوں اور خواتین کا مظاہرہ ہوگا، اور 18 تاریخ کو پورے بلوچستان میں احتجاجی مظاہرہ جو خواتین کا نہیں بلکہ ہم سیاسی پارٹی کے دوستوں کا ہوگا، کارکنان کا ہوگا، وہ پورے بلوچستان میں 18 تاریخ کو. اور پھر بروز جمعہ 20 اکتوبر کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، اور بروز جمعرات 26 اکتوبر نیشنل ہائی ویز پہ جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کریں گے. ایک احتجاجی شیڈول ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے. اگر آپ کے کچھ سوالات وغیرہ ہے. ملک صاحب جو صورتحال ہے جو برڈ کو امریکہ ایک محاذ جیسے کہ آپ نے کہا محاذ کھولا گیا صدر اختر کے خلاف یا DNP کے خلاف، اور آئندہ 3 ماہ بعد انتخابات جو ہے، تو اس انتخابات کے دوران کیا آپ لوگ DNP کون سا کیا فیصلہ کرنے جائیں گی؟ کیا آپ لوگ اس موقع پر انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جو یہی صورتحال ہے؟ میرے خیال میں اس کا فیصلہ تو آج وہ طاقتیں کریں گے کہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو انتخابات میں برداشت کریں گے نہیں. اگر وہ کہیں گے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو ہم نے راستہ نہیں دینا ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم ان سے ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو، جس کو وہ کہتا ہے کہ قومی دائرے میں شامل ہے، سیاسی اور جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، اگر وہ راستہ بھی وہ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ان قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو آئندے کے الیکشن کے لیے چھوڑیں گے یا اسی طرح جو آج وڈ کے حالات ہے اسی طرح اس کو گزاریں گے. شوانی صاحب آپ یہ بتائیں، مولانا محمد خان شیرانی کی کوشش کیا یہ کوئی نیا جرگہ بنا رہے ہیں، کوئی سسٹم یا کس طرح ہے؟ سردار صاحب سے بھی ملے تھے وہاں، پتہ نہیں دوسرے فریق سے ملے تھے یا نہیں. ہم نے جو ان سے بات کی وہ ایک عام کوشش کر رہے ہیں، جو پرانی جرگے ناکام ہو گئے، تو کیا یہ جو پارٹی لیول سیاسی پارٹی لیول پہ اگر جرگے بنے تو وہ کوئی اس میں نتیجہ اخذ ہوگا اس سے؟ میرے خیال میں سردار صاحب نے اس کا بھی مثبت جواب دیا ہے، اور مولانا شیرانی کو جہاں پہ روکا گیا سردار صاحب نے اپنے بندے، اس کو حکومت نے روکا. اسی مقام پہ پھر مولانا شیرانی کے ساتھ کوئی ہے وہ اسی روڈ پہ پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے، میڈیا میں بھی بات کر رہا ہے کہ آیا یہ سردار اختر مینگل اور حکومت کے درمیان ہے؟ اگر یہ حکومت کے درمیان ہے تو ہمیں بتایا جائے، کیونکہ ہمیں اختر مینگل چاہ رہے اور ان کے لوگ کھڑے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، لیکن ہمیں روک رہا ہے حکومت، ہمیں وہاں تک جانے نہیں دیا جا رہا ہے یا فائرنگیں ہو رہی ہے. تو وہ ان کی کوششیں ہم اس کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے. ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو آگ اور خون کی ہولی ہے یہ تم جائے، اور بلوچستان کے عوام کو جو سزائیں دی جا رہی ہے کم از کم تو اس کی مقابلے میں جو دوسری فریق ہے نہ ان سے ان کو ملایا جا رہا ہے. نہیں تو مولانا شیرانی صاحب رات کو بھی میرے خیال میں سردار صاحب کے ساتھ تھے، تو وہ اپنے اس شاید کوئٹہ آ کر یا وہاں سے پریس کانفرنس میں اپنی ان کی جو موقف ہے، لیکن ان کی جو کوششیں ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی اس کے امن کے لیے کوششیں کرے گا تو سردار صاحب نے ان کا مثبت جواب دیا ہے. سر ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ اس کو سیاسی مسئلہ سمجھتے ہو کہ اس کا حل سیاسی ہوتا ہے، سیاسی طور پہ آپ لوگ سرکاری حکومت سے گلے بھی کرتے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرتے ہو، لیکن گورنرشپ چھوڑ نہیں رہے ہو. سرکاری عہدے بھی آپ لوگوں نے رکھے ہوئے، تو سرکاری عہدے سے کم از کم ایک احتجاج کے طور پر یہ جو گورنرشپ ہے اس کو نہیں چھوڑنا. میرے خیال میں یہ گورنرشپ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا ہماری سیاسی پارٹی ہے. ظاہر ہے جب حالات اس نیچ پہ پہنچیں گے، آج جو پہنچا ہے اس پہ بھی ہماری پارٹی اس کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن ہم نے ہماری ماضی کی مثالیں بھی ہے، ہم نے حکومتیں بھی چھوڑی ہے، ہم نے اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے.
آج تک کسی پارٹی نے نہیں دیا. جب شہید نواب اکبر خان بگٹی شہید کیا جاتا ہے تو اس کے اپنے بانجے بھتیجے بھی اس اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے دست بازو اور ان کے خون کا حصہ ہے. لیکن بلوچستان یا پاکستان کی اسمبلیوں سے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی ہی نکل جاتا ہے. آج یہ گورنری اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کا جو آپ کے اس میں نثر میں کٹکتا ہے. اس کے لیے پارٹی فیصلہ کرے گی. ہماری پارٹی کا وہ فیصلہ ہے جس کا میں ادھر اعلان نہیں کر سکتا لیکن ہر چیز پہ سوچا جا سکتا ہے. ملک صاحب 3.5 مہینے سے آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, نہ حکومت نے اس پہ کوئی سٹینڈ لیا نہ دوسری کوئی طاقتور قوتوں نے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پریس کانفرنس یا احتجاج سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آگے آپ کو کچھ ریلیف ملے گا کہ الیکشن میں آپ کو چھوڑا جائے گا؟ میرے خیال میں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یا ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے ہم جو قومی جمہوری پارٹی ہے, جو جمہوری طریقے ہے, جتنے بھی ہم اس دائرے میں رہ کر وہ تمام احتجاج کریں گے. اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ ہے اس کے بعد بندوق اٹھا کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم ریاست کے خلاف لڑیں گے. لیکن جو اس ایک مہذب ملک کے اندر جو جمہوری جدوجہد ہے, اگر اس کے جواب میں حکومت یا طاقتور قوتیں اس کا وہ فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انہی جمہوری جدوجہد سے ہی وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. نہیں تو ہمارے لیے یہی طریقے ہے جو پہیا جام ہے, شٹر ڈاؤن ہے, احتجاجیں ہیں, جلسے ہے, جلوس ہے, جو اس نظام کے اندر رہ کر ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. ملک صاحب چند دن پہلے جاروان پینل نے یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے آپ لوگوں کو الزام لگایا تھا کہ ٹیٹوس کے دور میں جو کمیٹی بنی تھی اس میں آپ لوگوں نے جو نام دیے تھے آپ نے اس کمیٹی میں اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی. یعنی اس وقت آپ نے بہت زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا بکول ان کے, تو پھر اب جو صورتحال خراب ہوئی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی صورتحال یہ ان کی. میرے خیال میں اس وقت بھی ہمارے جو 2 ممبران تھے ان کو جو نام اس میں شامل تھے, آج بھی ایک ہمارے ممبر اس ملک سے باہر تھا اور دوسرے سے رابطہ آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے رابطہ کیا ہی نہیں اور یک طرفہ فیصلہ کیا. تو دوبارہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں. ابھی یہ کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے, اس میں 7 لوگ ہیں, اس میں نوابزادہ جی لشکری رحسانی ہے ہماری پارٹی کی طرف سے, پھر اختر حسین لانگاو ہے اور ہماری نذیر مینگل ہے, حاجی نذیر, اور اس کے علاوہ جانزیب مینگل ہے دوسرے فریق کی جانب سے بھی. تو آج یہ کمیٹی موجود ہے. اگر اس وقت چلو ہم لوگوں نے بات نہیں کی, آج تو بات کا وہ دروازہ کھلا ہے, حکومت نے خود نوٹیفائی کی, بٹھائے فریقین کو, انہوں نے بنایا, انہوں نے نوٹیفائی کیا, اس کی اجلاس بلا کر مسئلے کا حل نکالے ہم نے. تو آج بھی تھینک یو. اچھا ہوا ملک صاحب خواتین کے لیے بھی آپ سب کتابوں کی ضرورت ہے.